کس طریقے سے عورت چلتی ہے یا مرد چلتا ہے، بات کرتی ہے یا بات کرتا ہے، سوچتا ہے یا سوچتی ہے، ان ساری باتوں کو لے کے حجاب مکمل ہوتا ہے، صرف کپڑے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے پیغمبر، اے رسول، کہہ دو اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے، سو دیٹ دے شیل بی ریکگنائزڈ اینڈ نو ون شیل مولیسٹ دیم۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ حجاب کہا گیا عورتوں کے لیے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دو بہنیں ہیں، جڑوا بہنیں، جڑوا یکساں، آئیڈینٹیکل ٹوئنز، اور دونوں بہنیں خوبصورت ہے اور یکساں خوبصورت ہے، ایک بہن اور یہ دونوں بہنیں اگر چل رہے ہیں پیڈر روڈ کے اوپر بمبئی کی سڑکوں پہ، اور ایک بہن پہن رہی ہے اسلامک حجاب، سارا بدن ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ رہی ہے، اور دوسری بہن پہنی ہے مغربی لباس جس سے بدن دکھتا زیادہ ہے اور ڈھکا ہوا کم ہے، منی اسکرٹ، شارٹس یا ڈیپ نیک کے ساتھ کپڑے پہن کے چل رہی ہے، اور یہ دونوں بہنیں چل رہی ہے پیڈر روڈ پہ، اور اگر راؤنڈ دا کارنر دیر از اے ہولیگن ہو از ویٹنگ فار اے کیچ، اور اگر ایک لفنگا رکا ہوا ہے کونے پہ کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا، کون سی بہن کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو مغربی لباس پہن رہی ہے؟ کسے چھیڑے گا؟ کسے چھیڑے گا؟ مغربی لباس پہننے والی بہن کو۔ یہ جواب بہت آسان ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لباس جو دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ مجھے چھیڑو تو لوگ چھڑکانی کریں گے۔ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ حجاب عورتوں کو چھڑکانی سے بچاتا ہے، اور اسلام میں اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، تو اسلام میں سزائے موت۔ غیر مسلم کہیں گے سزائے موت؟ اس دوران اسلام ایک بحرم مذہب ہے، جاہل مذہب ہے، سزائے موت اس دور میں؟ لیکن جب میں غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آپ کے ماں کا کون بلاత్కాر کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے آپ کی ماں کے ساتھ، اور اگر وہ ریپسٹ کو، وہ بلاత్కాر کرنے والے کو آپ کے سامنے لے آیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، آپ کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے دوں گا سزائے موت۔ کچھ لوگ نے کہا کہ میں تو اسے تڑپا کے ماروں گا۔ اگر کوئی آپ کے ماں کے ساتھ بلاత్కాر کرتا ہے تو آپ اسے مارنا چاہیں گے، اس کا قتل کرنا چاہیں گے۔ دوسرے کے ماں کے ساتھ کوئی بلاత్కాر کرتا ہے آپ کہتے ہیں او سزائے موت، جاہل مذہب۔ یہ کیوں دوگلے پنا؟ وائی دیز ڈبل اسٹینڈرڈز؟ اور امریکہ جو ہم سمجھتے سب سے تعلیم یافتہ دیش ہے، ملک ہے، ہم اکثر سمجھتے کہ موسٹ ایڈوانسڈ کنٹری ان دا ورلڈ۔ آپ جانتے ہیں کہ سن 1990 کی رپورٹ کے حساب سے ایف بی آئی کے ہر روز یو ایس اے میں 1752 کیسز آف ریپ ہوئے تھے۔ سن 1990 میں ہر روز یو ایس اے میں 1752 ریپ ہوئے۔ جب آپ 1996 کی اسٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس آف کرائم اینڈ وکٹمائزیشن، 1996 کی رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز امریکہ میں 2713 ریپ ہوتے تھے۔ 1990 میں 1752، 6 سال بعد 2713۔ ہو سکتا ہے کہ امریکن لوگوں میں
مردوں میں 6 سال میں مردانگی اور آ گئی. یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک ریپ ہوتا تھا 1996 میں. 2006 کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف کرائم جسٹس کی, ہر روز امریکہ میں 4000 ریپ ہوتے تھے. 4000 یعنی ہر 21 سے 22 سیکنڈ میں ایک ریپ ہوتا تھا امریکہ میں 2006 میں. ہر 22 سیکنڈ میں ایک ریپ. ہم یہاں موجود ہیں تقریباً 2 گھنٹے سے ہم یہاں موجود ہیں کم از کم. ان 2 گھنٹوں میں 120 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں امریکہ میں. جب سے میں تقریر کر رہا ہوں امریکہ میں 120 ریپ ہو چکے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم امریکہ میں اسلامک شریعت نافذ کریں گے کہ کوئی بھی مرد عورت کو گھورتا ہے اسے نیچے دیکھنا چاہیے, عورتوں کو اسلامک حجاب پہننا چاہیے, سارا بدن ڈھکا ہوا صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھنے چاہیے, اس کے بعد کوئی بھی مرد بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجرم کرتا ہے, کیپٹل پنشمنٹ, ڈیتھ پینلٹی, سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد, زنا بالجرم کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی وہی کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعہ لاگو کرو, فوراً رزلٹ. میرے اس جواب سے مغربی ملک کی حکومت خوش نہیں ہے. میں ایف بی آئی کے اسٹیٹسٹکس کوٹ کرتا ہوں تو ایف بی آئی ڈاکٹر ذاکر نائک سے خوش نہیں ہے. ان کی اسٹیٹسٹکس کوٹ کر رہا ہوں میں. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ 1.5 سال پہلے جون میں 2010 میں 16 تاریخ کو مجھے انگلینڈ میں داخل ہونے سے بین کیا گیا. کیوں؟ ایک وجہ تھی جو میڈیا رپورٹ کر رہی تھی کہ ذاکر از اے میسوجینسٹ. میسوجینسٹ ایک انگریزی لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ عورتوں کے خلاف ہے, عورتوں سے نفرت کرتا ہے, ون ہو ہیٹس وومن. اس لیے ماشاء اللہ تقریباً 40% تو یہاں عورتیں ہیں. مجھ سے اتنا نفرت کرتی ہے کہ بمبئی شہر میں 40% سے زیادہ جو آڈینس میں عورتیں ہیں. وہ میڈیا کہتی ہے کہ ذاکر کہتا ہے اپنے جواب میں کہ ویسٹرن کپڑے پہننے سے آئی ایم انوائٹنگ ریپ. کیونکہ ذاکر کہتا ہے کہ عورتیں ویسٹرن کپڑے پہنتی ہے اسی لیے ریپ کو دعوت دیتی ہے, اسی لیے وہ کہتی ہے کہ میڈیا کہتی ہے ذاکر میسوجینسٹ ہے, عورتوں کے خلاف ہے. یہ میڈیا میں کہتا ہوں نا, ہیرو کو ولن بنا سکتے, ولن کو ہیرو, دن کو رات, رات کو دن, کالا کو سفید, سفید کو کالا. وہی پیپر سنڈے ٹائمز جو میرے خلاف آرٹیکل شائع کیا تھا جون 2010 میں, 15 مہینے پہلے 9 مارچ 2009 میں 15 مہینے پہلے 9 مارچ 2009 میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں ایک سروے کیا گیا تھا, وہی پیپر میں آرٹیکل, کہ برٹشرز, انگریز لوگ, ہر 7 میں سے ایک انگریز کہتا ہے کہ عورتیں اگر برابر کپڑے نہیں پہنتی, اپنے جسم کو زیادہ دکھانے والے کپڑے پہنتی ہے, اس کو ماننا چاہیے. ذاکر نہیں کہہ رہا, 1 out of 7, ہر 7 میں سے ایک برٹشر, انگلینڈ کا ناگرک کہتا ہے کہ عورتیں اگر صحیح کپڑے نہیں پہنتی, زیادہ جسم کی نمائش کرتی ہے, اسے ماننا چاہیے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ عورتوں کو ماننا چاہیے. تو وہ لوگ اچھے لوگ, ذاکر غلط. وہی پیپر 5 سال پہلے 21 نومبر 2005 میں ایک سروے شائع کیا تھا کہ ایک تیہا حصہ جو برٹشرز کہتا ہے, دوسرا سروے میں 26%, 26% برٹشرز کہتے ہیں کہ ریپ کا اہم کاز, ریپ ہونے کا اہم وجہ ہے عورتیں اور لڑکیاں کم بدن ڈھکانے والے کپڑے پہنتے ہیں. کون کہتا ہے؟ برٹشرز.
ہر 4 میں سے ایک برٹشر کہتا ہے کہ عورتوں کے کپڑے اہم وجہ ہے اس کا بلاತ್ಕಾರ ہونے کی وجہ سے. ان کے ساتھ برٹش پریس خوش ہے, ذاکر کے ساتھ ناراض ہے. کیوں؟ کیونکہ ذاکر مسلم ہے, ذاکر فنڈامنٹلسٹ ہے, ذاکر ایکسٹریمسٹ ہے. میں ایکسٹریمسٹ ہوں. And Islam is a religion of extremism. It's extremely kind, extremely merciful. It's intolerant. Intolerant ہے. جو غلط کام کرتے, it's intolerant towards rape. It's intolerant towards prostitution. It's intolerant towards drug addiction. It's intolerant towards alcoholism. وہی پیپر شائع کر رہا ہے کہ 4 میں سے ہر برٹشر سمجھتا ہے کہ ریپ کی مین وجہ ہے عورتیں کم کپڑے پہننا. اور ایک سروے ہے کہ جو عورتیں ریپ ہوتی ہے ان کے ساتھ سروے کیا گیا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے آپ کے ساتھ ریپ کیا؟ 56% عورتیں کہتی ہے جو ریپ ہو چکی ہے ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو چکا ہے کہ مین سب سے اہم وجہ کہ ہم ایسے کپڑے پہنے تھے جس سے بدن کم ڈھکا تھا. جو ریپ ہونے والی عورتیں کہتی ہے کہ وہ وجہ ہے, ذاکر کہتا ہے تو غلط ہے. اسے کہتے ہیں ڈوگلے پنا, ڈبل سٹینڈرڈز. اسلام میں حجاب عورتیں کے لیے فرض ہے تاکہ ان کی عزت کی جائے. ساتواں اہم سوال یا عام سوال اسلام کے متعلق ہے کہ اسلام میں گوشت کھانے کی اجازت کیوں ہے؟ اسلام میں ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان بن سکتا ہے بنا گوشت کھائے. گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں. شاکاہاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے. گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں. لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ اللہ نے انسانوں سے کہا ہے, اللہ کہتا ہے کہ 4 پئی جانور آپ کے لیے حلال ہے, صرف وہ جانور حرام میں جس کی ممانعت ہے, باقی 4 پہیے جانور حلال ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ تعالیٰ نے بھیڑ, بکریاں, گائے, کیٹل آپ کے لیے بنائے ہیں تاکہ آپ ان میں سے گرمی حاصل کر سکو اور ان کا گوشت کھا سکو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مومنین میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ بے شک بھیڑ, بکری, گائے میں آپ کے لیے نشانی ہے. ان کے پیٹ کے بیچ اور خون کے درمیان ملتا ہے دودھ جو آپ کے لیے سب سے بہترین ہے اور ان کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے تو کیوں ہم گوشت نہ کھائیں؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جسم میں 23 امینو ایسڈ کی ضرورت ہے, جس میں سے 8 امینو ایسڈ جسم میں پیدا نہیں ہوتے, اور یہ 8 امینو ایسڈ خوراک میں اپنے کھانے میں لینا ضروری ہے. کوئی بھی گھاس پھوس, کوئی بھی بھاجی پالا, کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ نہیں ہے جس میں سارے 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ موجود ہے. اگر ایک ساتھ موجود ہوتے اسے کہتے کمپلیٹ فوڈ, کمپلیٹ پروٹین. الحمدللہ گوشت میں 8 امینو ایسڈ موجود ہے. گوشت پروٹین کے علاوہ رچ ہے نائسین میں, وائٹامن B1, آئرن میں. اور جب آپ دیکھیں گے کہ جو شاکاہاری جانور ہے, گھاس پھوس کھانے والے جانور, بھیڑ, بکری, گائے, آپ ان کے دانت دیکھیں گے, ان کے دانت چپٹے ہیں. وہ صرف گھاس کھاتے ہیں, گوشت نہیں کھا سکتے. جب آپ مانساہاری جانور کے دانت دیکھیں گے, جو گوشت کھانے والے جانور ہے, وہ صرف گوشت کھاتے, بھاجی پالا نہیں کھا سکتے. ان کے دانت نوکیلے ہیں. جب انسان اپنے دانت آئینے میں دیکھے گا اسے پتا لگے گا کہ انسان کے چپٹے بھی دانت ہے, نوکیلی بھی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا
کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو نوکیلی ذات ہمیں کیوں دیا؟ گوشت کھانے کے لیے. آپ جب دیکھیں گے، سائنس سے تحقیق کریں گے، سائنس کے مطابق تحقیق کریں گے، تو شاکاہاری جانور جو صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھا سکتے، ان کے جو